اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوائد تکون حمزۃ التسویہ ملفوظۃ کما مثلنا۔ مسئلہ نمبر 313 کے فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حروف عطف میں ہم نے او کے بعد ام کو پڑھا اور یہ اس جہت سے تشابہ پایا جاتا تھا ان دونوں میں کہ فرمایا الاصل فی معنی او التسویہ فی حکم، یہ تسویہ فی الحکم بین المتعاطفین، اصل معنی او کا تسویہ ہے۔ اور ام کے لیے فرمایا ام مثل او لتسویۃ الحکم، ام بھی او کی طریقے سے تسویہ کے لیے ہے۔ کس چیز میں؟ کہ متعاطفین کا حکم جو ہے وہ ایک ہے، برابری کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے فوائد کو پیش کر رہے تھے۔ فائدہ نمبر 1 کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن وعدے کے مطابق اس کو باقی فوائد سے متصل کر رہا ہوں گفتگو کے آغاز میں۔ فرماتے ہیں تکون حمزۃ التسویہ ملفوظۃ کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے اوپر مثال دی، سواء علیہم اانذرتہم، پہلا والا حمزہ، اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہ حمزہ تسویہ عام طور پر ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا، ہم نے مثال دی۔ اور مقدرتاً، یہ ملفوظ نہیں ہوتا ہے بلکہ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے سواء علیہ فعلت ذالک ام احملت، یہاں پر سواء علیہ افعلت ذالک ام احملت، یہاں پر حمزہ تسویہ جو ہے وہ مقدر ہے لیکن معنی اس کا ہوتا ہے ترجمے میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فائدہ نمبر 2 جو آج کا درس ہے، الجملۃ المسبوقۃ بحمزۃ التسویۃ تؤول بالمصدر فی محل رفع مبتدأ مؤخرا۔ آپ نے ان مصدریہ تو پڑھا ہوگا۔ ان مصدریہ کا کام یہ ہے کہ جملے پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کو تاویل مصدر میں لے جاتا ہے اور مفرد بنا دیتا ہے ان مصدریہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں اریدو ان اتعلم، تو یہ ان جو ہے اتعلمہ کو، فعل کو تاویل مصدر میں لے جا کر کے تعلم کی شکل میں ڈھال کر کے حوالے کرتا ہے مخاطب کے، اور ہو جاتا ہے اریدو التعلمہ۔ عبارت میں آیا ہے اریدو ان اتعلم، لیکن جب تاویل مصدر میں جائے گا تو ہو جائے گا اریدو التعلمہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کے فعل کے ساتھ حذف کر دیتے ہیں اور اس فعل کا مصدر لاتے ہیں اور جیسی ضرورت جملے کی ہوتی ہے ویسا اعراب اس کو دیتے ہیں۔ جیسے اریدو ان اتعلمہ میں اریدو کو اپنا مفعول چاہیے، تو تعلم جو مصدر بنے گا وہ ہو جائے گا تعلمہ، اریدو التعلمہ۔ تو جیسے ان مصدریہ میں آپ نے تاویل مصدر پڑھا ہے، تاویل مصدر میں جاتا ہے جملہ، ویسے ہی یہاں پہ بھی ہے کہ جملہ جو حمزہ تسویہ کے بعد آتا ہے، مسبوق، سابق یعنی پہلے، مسبوق یعنی بعد میں آتا ہے، وہ تاویل مصدر میں جاتا ہے اور محلاً مرفوع ہوتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جیسی جگہ ہے ویسا ان مصدریہ کے ساتھ تاویل میں جانے والا کلمہ اعراب پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں فرما رہے ہیں کہ تاویل مصدر میں جاتا ہے جملہ، ٹھیک ہے، اور محلاً مرفوع ہوتا ہے۔ کیوں محلاً مرفوع ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے مبتدا مؤخر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سواء نکرہ ہے، یہ مبتدا بن نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بعد میں جو ہے وہ جو آ رہا ہے وہ معرفہ کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے ہماری ان مثالوں میں، تو وہ جو معرفہ کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے بعد میں ہے، وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور جو نکرہ پہلے آیا اسے خبر مقدم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مثال سے اور بات واضح ہوگی۔ فی محل رفع مبتدأ مؤخرا، محل رفع میں ہوتا ہے یہ تاویل مصدر میں جانے کے بعد، ٹھیک ہے، اور مبتدا مؤخر کہلاتا ہے۔ والتاویل، تو تعویل اس جملے کی اس طریقے سے ہو جائے گی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، جو پہلی والی مثال ہے، اس کی تعویل جب اس کو تعویل مصدر میں لے جائیں گے تو ایسے ہو جائے گا، سواء انذارک، یعنی انذرتہم ہٹا دیا آپ نے،
ٹھیک. اور ان انذرتہم سے جو مصدر تھا اس کو لے آئے. جب مصدر کو لے آئے اور اس مصدر کو چونکہ انذرتا کا فاعل آپ ہیں تو اب انذرتا سے ایک ضمیر نکالیں گے مخاطب کی. اس ضمیر کی طرف آپ نے انذرتا کے مصدر کو مضاف کر دیا تو ہو جائے گا سواؤن انذاروں کا، یعنی برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کہیں آپ، یا سواؤن انذاروں کا وعدمہ کہیں. اصل میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، سواؤن انذاروں کا وعدمہ، کہ تم اس کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے. اور دوسری والی مثال سواؤن یہاں بھی لے آئیے واو کے بعد، وسواؤن فعلک و اہمالک، سواؤن افعلتا، ٹھیک ہے، ذالک ام عملتا. اس کو تعویل مصدر میں آپ جب لے جائیں گے تو ہو جائے گا سواؤن فعلک و اہمالک. یہاں بھی فعلتا سے مصدر لائیں گے اور مخاطب کی طرف جو ضمیر ہے مخاطب کی اس سے آپ مضاف کر دیں گے اور اس طریقے سے ہو جائے گا سواؤن فعلوں کا و اعمالوں کا، مساوی ہے تمہارا انجام دینا یا چھوڑ دینا. اس کے بعد فرماتے ہیں ان ام الواقعتا، یہ الواقعتا ام مبنی کی خبر ہے، ام مبنی کی صفت ہے، لہذا واقعتا پڑھا جائے گا. ان کی وجہ سے ام محلن منصوب ہے. فرماتے ہیں سواؤن ان ام الواقعتا بعد حمزۃ الاستفہام تقع بین المفردات کما وصلنا و بین الجمل. یہ ایک نئی بات انہوں نے کہی. فرما رہے ہیں کہ بے شک ام جو واقع ہوتا ہے حمزہ استفہام کے بعد وہ تقع بین المفردات، وہ مفردات کے درمیان واقع ہوتا ہے، جس کی مثال گزر چکی ہے. ان ام الواقعۃ بعد حمزہ الاستفہام، حمزہ استفہام کے بعد جو ام آیا ہے وہ مفردات کے درمیان واقع ہوتا ہے، جس کی مثال اوپر گزری، اور جملوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، اس کی مثال آگے آ رہی. نحو اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم بارش نازل کرنے والے ہو، تم نے بارش کو نازل کیا یا میں بارش کو نازل کرنے والا ہوں. یہاں پر دو الگ الگ جملے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دو جملے آپ کو نظر آئیں گے الگ الگ، اور دو جملوں کے درمیان واقع ہوا ہے ام. ان ام الواقعۃ بعد حمزۃ الاستفہام، وہ ام جو واقع ہوتا ہے حمزہ استفہام کے بعد، ٹھیک ہے. حمزہ اوپر بتا چکے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ استفہام کے، وہ ام جو ہے وہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں. اور اب اس کی ایک ذرا سا شق بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جس ام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جو حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تقع بین المفردات، وہ مفردات کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے جیسے اوپر مثال گزری ہے، اور جمل کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، جس کی مثال یہ آ رہی ہے انتم انزلتموہ من المزن. یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا کیا، اور جملہ فعلیہ ہے یہ. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ انزلتموہ جو ہے یہ فعل کی شکل میں استعمال ہوا ہے، اور نحن المنزلون یہ اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. جملہ فعلیہ نہ کہیں، ہم فعل کہہ رہے ہیں انزلتموہ کو، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ انتم انزلتموہ تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. لیکن یہ جو نازل کرنا ہوا یہ دو شکل میں استعمال ہوا ہے. انزال مطر یعنی بارش کا نازل کرنا،
پہلے جو جملے میں آیا ہے وہ فعل کی شکل میں آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شبہ فعل کی شکل میں آیا منزلون. خیر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں اصل جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دو الگ الگ جملے ہیں, ان دونوں جملوں کے درمیان ام آیا ہے. ٹھیک ہے, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. انتم کیا تم ہو جس نے بارش نازل کی یا ہم بارش نازل کرتے ہیں. فائدہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں ام المتصلۃ لا تستعمل فی الطلب فلا یقال اضرب زیدا ام امرا. اوپر انہوں نے 2 ام کا ذکر کیا تھا. ایک ام وہ ہے جو ام متصلہ ہے اور ایک ام وہ ہے جو ام منقطعہ ہے. پہلا والا ام فرمایا تھا ام مثل اول تسویۃ الحکم بین المتعاطفین وتقع بعد حمزۃ التسویۃ او حمزۃ الاستفہام. حمزہ مثل او ہے, تسویہ کے لیے آتا ہے, دو متعاطفین کو حکم میں ایک بتاتا ہے, اور یہ جو واقع ہوتا ہے یہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے, یہ حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوتا ہے. مثال 2 دی تھی انہوں نے. پہلی مثال حمزہ تسویہ کی تھی سواء علیہم انذرتم, یہ حمزہ تسویہ ہے. دوسری مثال حمزہ استفہام کی تھی افی الدار اخی ام فی المدرسۃ. اور حمزہ استفہام کو بیس بنا کر کے انہوں نے پہلے کیا فرمایا فائدہ نمبر 2 میں کہ ان عمل واقع بعد حمزۃ الاستفہام تقع بین المفردات کما وصلنا. وہ ام کے جو واقع ہوتا ہے حمزہ استفہام کے بعد وہ 2 مفردات کے درمیان آتا ہے, جیسے افی الدار اخی ام فی المدرسۃ. ٹھیک ہے, 2 مفردوں کے درمیان یہ آیا ہے, جملہ مکمل نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں ساتھ میں آگے چل کر کے, یہ فائدہ نمبر 3 میں پڑھ رہا ہوں کہ اور جس طریقے سے 2 مفردات کے درمیان واقع ہوتا ویسے ہی یہ ام جو ہے یہ 2 جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے. وہ مثال گزر چکی. اب اس کے بعد وہ کہ جس کے لیے مسئلہ نمبر 313 میں فرمایا تھا کہ یہ ام کون سا ام ہے, اور دونوں باتیں کہنے کے بعد حمزہ تسویہ والی اور حمزہ استفہام والی, پھر یہ فرمایا تھا یہ والا جو او ہوتا ہے جو ان دونوں کے بعد واقع ہوتا ہے یہ متصلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعد میں فرمایا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کبھی یہ اضراب کے لیے آتا ہے بمعنی بل, اور جب اضراب کے لیے بمعنی بل یہ واقع ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے ام, تو اس کو منقطع کہتے ہیں. جب یہ بات بتا چکے اور 2 فائدے بیان کر چکے اور 3 فائدے بیان کر چکے, تو فائدہ نمبر 4 میں اب فرماتے ہیں کہ وہ ام کے جو ام متصلہ ہے یعنی پہلا والا. ٹھیک ہے, میں نے ریپیٹ کر دیا جلدی پورے درس کو, چونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری بات پوری واضح بھی نہ ہوئی ہو فائدہ نمبر 3 کی. لہذا فائدہ نمبر 4 کے ساتھ ملا کے میں نے اوپر تک کی پوری بحث کا خلاصہ پھر سے پیش کر دیا تاکہ فائدہ نمبر 3 بھی واضح ہو جائے کہ ہو گیا انشاءاللہ, ہم سمجھتے ہیں. اور اب فائدہ نمبر 4 بھی آپ کے لیے بالکل آسان اور پانی ہو گیا کہ وہ ام جو ہم نے اوپر بتایا ہے وہ کون سا ام ہے, وہ ام متصلہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ام متصلہ جو ہے لا تستعمل فی الطلب, طلب میں واقع نہیں ہوتا ہے ام متصلہ. ٹھیک ہے, فلا یقال, طلب یعنی وہی امر اور نہیں وغیرہ. فلا یقال اضرب زیدن ام امران, زید کو مارو یا امر کو, ایسا نہیں کہتے. بل او امران, یہاں پر اگر لانا ہوگا اس معنی کو سمجھانے کے لیے جو آپ ام کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں تو او کا استعمال کرنا پڑے گا طلب میں, اور آپ کہیں گے اضرب زیدن او امرن. یہ بل جو ہے نا یہ الگ سے سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو ام نہیں بلکہ او کہنا ہے. ٹھیک ہے, بل کا عبارت میں ترجمہ مثال والی عبارت میں نہیں ہوگا. مثال میں یہ ہوگا اضرب زیدن او امرن, زید کو مارو یا امر کو مارو. ٹھیک ہے, اب آ رہی ہے ایک بات اور فرماتے ہیں ام. چلیے اس کو انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا پہلے درس کا, اگلے درس میں بیان کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.